بِهِ الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا يعلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ حمد و صلوات کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ ہفتہ وار درس قرآن کے سلسلے میں ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حقیقی طور پر مددگار صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نیک بندوں کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے۔ جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں اپنی کسی حاجت کو پیش کرتا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ دیتا ہے۔ اپنے گزشتہ درس کے اندر ہم نے وسیلے کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید سے اور چند ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے وسیلے کے بارے میں پڑھا تھا۔ وسیلہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خود اپنے وسیلے سے دعا کرنا، حضور نے خود دعا فرمائی، اپنے وسیلے سے حضور نے دعا فرمائی، اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی وسیلہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم رضی اللہ تعالی عنہا ان کا جب وصال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر مبارک لحد مبارک کھودنے سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی لحد مبارک کے اندر خود حضور تشریف لے گئے۔ حضور تشریف لے گئے اور حضور نے پھر یہ دعا کی۔ حدیث کے الفاظ سنیے گا، حضور نے خود یہ دعا کی اور وسیلہ حضور نے کیا پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی کہ اللہ ہی زندہ فرماتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہی ذات زندہ ہے جسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے آگے الفاظ کیا ہیں؟ انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو عرض کی، اے اللہ اپنے نبی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ اپنے نبی، اس کی اے اللہ اپنے نبی اور مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی تشریف لائے، انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، ان سب کے وسیلے سے میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما۔ حضور نے کیا دعا کی کہ یا اللہ اپنے نبی اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ان سب کے وسیلے سے میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش بھی کی تھی۔ انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ میری ماں کی قبر کو وسیع فرما، بے شک تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور آگے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بھی ذرا سنیں۔ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جب میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، میت کو قبر میں لحد میں رکھا جاتا ہے، تو جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے میت کے، جو میت کے سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، اس وقت وہی میت کو قبر کے اندر رکھتے ہیں، وہی آگے آتے ہیں اور وہی میت کو جو ہے لحد کے اندر رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا جان
اور تیسرے شخص المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں مقدس ہستیاں، حضور خود بھی، حضرت عباس اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آئے اور انہوں نے پھر حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ ماجدہ، ان کو جو ہے سیدنا صدیق اکبر نے حضور کے ساتھ مل کے قبر مبارک کے اندر ان کو رکھا۔ مولا علی کی والدہ ماجدہ کو قبر کے اندر رکھنے والے بھی سیدنا صدیق اکبر تھے اور حضور کے ساتھ تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کو مولا علی سے بھی بے پناہ محبت تھی اور آپ کی والدہ ماجدہ سے بھی سیدنا صدیق اکبر کو بے پناہ محبت تھی۔ دوسری روایت یہاں تو یہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے وسیلے سے دعا کرنا، ایک تو حضرت آدم علیہ نبی جنا کی سنت مبارکہ ہے جو ہم نے گزشتہ درس میں حدیث پڑھی تھی، اور دوسری اس حدیث کے اندر خود حضور نے دعا کی، خود حضور نے اپنے وسیلے سے دعا کی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت اور حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت۔ اور حدیث مبارکہ، اس حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خود اپنے وسیلے سے دعا کرنے کی ہدایت دینا۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص، یہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت اقدس میں بیٹھے تھے، دیگر صحابہ بھی بیٹھے تھے، ایک نابینا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ میری آنکھوں کی بینائی لوٹا دے، میں نابینا ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ حدیث کے الفاظ سنیں ذرا، وسیلے کی بات ہو رہی ہے، ہم اللہ والوں سے دعائیں کراتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہماری یہ پریشانی دور کرے۔ صحابی رسول آئے، نابینا صحابی آئے، انہوں نے آ کے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے میری آنکھیں واپس لوٹا دے، یعنی آنکھوں کی بینائی اللہ مجھے لوٹا دے۔ یہاں تک یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ والوں سے دعا کرانا یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، صحابی رسول کے علم سے ثابت ہے۔ اور پھر آگے حضور نے بھی منع نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں اس کام کو مؤخر کر دوں، یعنی اگر تم صبر کرو تو اللہ تمہیں اور اجر دے گا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے میری بینائی واپس لوٹا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ذرا حدیث کے الفاظ سنیے وسیلے کے بارے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اٹھ اچھی طرح وضو کرو، کامل وضو کرو، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھو۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر تم یہ دعا کرو۔ اب یہاں حضور نے دعا سکھائی کہ اللہ سے دعا کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، حضور خود سکھا رہے ہیں، میں اس طرح پھر دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اور پھر کیا کہنا ہے کہ اے محمد، حضور خود سکھا رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اس حاجت کے اندر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے، میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے لیے شفاعت کرنے والا بنا۔ یہ حضور خود سکھا رہے ہیں کہ اس طرح دعا کرنی ہے، یہ حضور کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں۔ وہ شخص چلے گئے، انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد پھر انہی الفاظ کے ساتھ دعا کی جن الفاظ کے ساتھ ان کو حضور نے تعلیم دی تھی، حضور نے سکھائے تھے۔ حضرت عثمان پھر کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ابھی ہم وہیں بیٹھے تھے، ابھی ہم نے اپنی گفتگو کو دراز بھی نہیں کیا تھا، لمبا بھی نہیں کیا تھا کہ ہم نے کیا دیکھا، وہ شخص جو دعا کرنے والا نابینا تھا وہ اس حال میں ہمارے سامنے آیا کہ اللہ نے اس کی بینائی جو ہے اس کو واپس لوٹا دی تھی۔ وہ شخص جو ہے اس کی آنکھیں درست ہو گئی تھیں، اللہ نے اس کی آنکھیں اس کو واپس لوٹا دیں اتنی سی دیر کے اندر۔ تو اس حدیث کے اندر اس سے ہمیں ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اللہ والوں سے دعائیں کرانا یہ بھی سنت سے ثابت، حدیث سے ثابت، صحابہ کے فعل سے ثابت۔
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا، وہ حضور نے خود پھر تعلیم دی کہ اللہ سے دعا کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنے کے جواز کی دلیل ہے، اس کے ساتھ یہ اعتقاد بھی لازم ہے، یہ عقیدہ بھی لازم ہے کہ حقیقتاً دینے والا اور منع کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ حقیقتاً دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان بن حنیف کی یہ حدیث، جس کو بکثرت محدثین نے اپنی اپنی کتب کے اندر صحیح سند آج جو ہے روایت کیا، اس مطلوب پر قوی دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا، آپ سے دعا کی درخواست کرنا، یہ جائز اور مستحسن ہے۔ اور چونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات یہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے حجت ہیں، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی بندہ جاتا ہے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر، تو وہاں پر جا کر بھی بندہ حضور سے یہ عرض کر سکتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ میری اس حاجت کو پورا کرے۔ کیونکہ حضور نے جو تعلیم دی تو حضور کی تعلیم صرف حضور کی ظاہری حیات تک نہیں تھی، حضور کی تعلیم قیامت تک تھی، حضور کی ہدایت قیامت تک تھی لوگوں کے لیے۔ اس پر پھر آگے انشاءاللہ العزیز ہم ایک دلیل بھی اس پر ہم پڑھیں گے۔